اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بیان کرنے کے بارے میں۔ ہم نے پچھلے دروس میں ثلاثی مزید فی کے جو مشہور 10 ابواب ہیں ان کو بیان کیا اور ان کی تمرینات اور جو مشق تھی اس کو حل کیا۔ آج کے درس میں ہم نے جو ابواب بیان کیے تھے ثلاثی مزید فی کے، ان ابواب کے معانی کو بیان کریں گے۔ مثال کے طور پہ باب افعال ہے، یہ کس معنی کے لیے آتا ہے، باب تفعیل ہے، یہ کس معنی کے لیے آتا ہے، تو آج کے درس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں باب افعال کا معنی کیا ہے، باب افعال کے کون سے معانی ہیں، باب افعال کن معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو باب افعال کا سب سے جو بیسک معنی ہے کہ جس میں باب افعال عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تعدیہ۔ تعدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ باب افعال فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے سمجھنا پڑے گا کہ فعل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، فعل لازم کیا ہوتا ہے، فعل متعدی کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معنی اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو کام انجام دیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو کام انجام دیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید گیا، جانا ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زید گیا، یہاں سے ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک کہ جانے والا کام ہوا ہے، ایک ہمیں کام سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسرا، کام کو انجام دینے والا بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جانے کا کام کس نے انجام دیا؟ زید نے۔ تو ہمیں ذہب زید، زید گیا، یہاں پہ ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک کام، ایک جس نے کام کو انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ زید ہے، زید گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ افعال وہ ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں کام اور کام کو انجام دینے والا بس دو چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قسم ان افعال کی ہوتی ہے کہ جن میں ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کام بھی سمجھ میں آتا ہے، کام جس نے انجام دیا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور جس چیز پر کام واقع ہوا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اس جملے میں ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک جو کام ہے مارنے والا، ایک چیز، دوسری چیز جس نے کام کو انجام دیا ہے وہ کیا ہے؟ زید ہے جس نے مارا ہے۔ تیسری چیز بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر کام واقع ہوا ہے، جس کو مارا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ عمر ہے۔ تو دیکھیں، پہلی مثال میں ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، ایک جس نے کام کو انجام دیا ہے، اور دوسرا کام کو ہم فعل کہتے ہیں عربی زبان میں، اور کام کے انجام دینے والے کو عربی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں فعل کو ورب کہتے ہیں اور فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جملوں میں، کچھ افعال میں ہمیں ورب اور سبجیکٹ فقط سمجھ میں آتا ہے، فعل اور فاعل فقط سمجھ میں آتا ہے، کام اور کام کو انجام دینے والا فقط سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو افعال اس طرح کے ہوتے ہیں اسے عربی زبان میں فعل لازم کہتے ہیں، فعل لازم کہتے ہیں، جس کو انگلش میں انٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ زید گیا، یہاں پہ ہمیں دو چیزیں بس سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک کام اور ایک کام کو انجام دینے والا زید، ٹھیک ہے۔ زید خوبصورت ہوا، یہاں پہ ہمیں بس دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک کام شریف ہونا، خوبصورت ہونا، اور دوسرا زید۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل لازم ہے، انٹرانزٹیو ورب ہے۔ اور مثال آپ کو دیتا ہوں، شارفا، زید بزرگ ہوا،
یہاں پہ بھی دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک کام بزرگ ہونا اور دوسرا کام کو انجام دینے والا یعنی زید، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک کام کو انجام دینے والا۔ تو جس فعل میں ہمیں بس دو چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک کام کو انجام دینے والا، ایک ورب اور ایک سبجیکٹ، اسے فعل لازم کہا جاتا ہے، اسے انٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے جو افعال وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک کام کو انجام دینے والا یعنی سبجیکٹ جسے عربی میں فاعل کہتے ہیں، اور تیسرا یعنی مفعول بہ جس پہ کام واقع ہوا ہے، اور اسے انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ تین چیزیں سمجھ میں آئیں اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو فعل لازم یعنی انٹرانزٹیو ورب اور فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب ان دونوں کی سمجھ میں آ گئی، یہ دونوں سمجھ میں آ گئے، تو ابھی ہم باب افعال کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ باب افعال کا جو بیسک معنی ہے، جو عام طور پہ معنی استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تعدیہ۔ کیا مطلب تعدیہ؟ کہ جو فعل ثلاثی مجرد میں لازم تھا، انٹرانزٹیو تھا، فقط فعل اور فاعل کو بیان کر رہا تھا، کام اور کام کو انجام دینے والے کو بیان کر رہا تھا، ورب اور سبجیکٹ کو بیان کر رہا تھا، اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اسے متعدی بنا دیتا ہے، اسے ٹرانزٹیو ورب بنا دیتا ہے، اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ فعل کو بھی بیان کرتا ہے یعنی کام کو بھی بیان کرتا ہے، فاعل کام کو انجام دینے والے کو بھی بیان کرتا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے یعنی مفعول بھی اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ باب افعال کا بیسک معنی ہے۔ آئے ہم اس کی ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ذہب زید، اس کا مطلب کیا ہے ذہب زید کا؟ زید گیا۔ ذہب یعنی فعل ثلاثی مجرد ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زید گیا۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک فعل جانا اور دوسرا فعل کو انجام دینے والا زید، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم نے اس ذہب کو کنورٹ کر دیا باب افعال میں اور بنا دیا اذهب زید عمرا، تو اس کا معنی کیا بن گیا؟ زید عمر کو لے گیا۔ دیکھیں، جب باب افعال میں کنورٹ کیا تو یہ متعدی بن گیا، یہ ٹرانزٹیو بن گیا۔ اس سے ہمیں تین چیزیں اس میں ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک خود لے جانا یہ فعل، دوسرا اس کام کو انجام دینے والا زید، اور جس کو لے جایا گیا، جس پہ یہ کام ہوا امر، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک مثال ہے، ہم کہتے ہیں جلس زید، زید بیٹھا، ٹھیک ہے؟ زید بیٹھا، یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جب ثلاثی مجرد میں ہے تو دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، زید بیٹھا، ایک بیٹھنا کام ورب، اور دوسرا جس کام کو انجام دینے والا فاعل اور سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم نے اس کو باب افعال میں کنورٹ کر دیا تو بن گیا اجلس زید عمرا، زید نے عمر کو بٹھایا۔ تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، فعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، فاعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور مفعول بہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ متعدی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باب افعال کا بیسک معنی ہے جس میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار کچھ اور معانی کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اسکرین میں آپ کے سامنے یہ شو ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی کیا ہے؟ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اثمر الرجل، یعنی آدمی بہت زیادہ نفع بخش ہوا، دیکھیں بہت زیادہ نفع بخش ہوا، کثرت کو بیان کر رہا ہے۔ اور ایک اور معنی جو اس کا ہوتا ہے استعمال باب افعال کا، وہ کیا ہے؟ کہ وقت کے داخل ہونے کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اصبح زید، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، یعنی زید نے صبح کی۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں امسا زید، یعنی زید نے شام کی۔ تو یہ باب افعال، افعال کا وزن کبھی کبھی وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو پس یہ باب افعال جو ہے، اس کا جو بیسک معنی ہے جس میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تعدیہ، تعدیہ یعنی فعل لازم کو متعدی بنانا، انٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو ورب میں کنورٹ کرنا، یہ اس کا بیسک معنی ہے۔ ابھی دوسرے باب کی طرف آ جائیے، باب تفعیل کی طرف۔ باب تفعیل بھی جو ہے یہ بھی عام طور پہ فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یعنی باب افعال اور باب تفعیل کا جو بیسک معنی ہے وہ سیم ہے. باب تفعیل بھی ان ٹرانزٹیو ورب کو ٹرانزٹیو ورب بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نازل زیدن، اس کا معنی ہے زید اترا. یہاں پہ ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اترنا کام اور دوسرا کام کو انجام دینے والا زید. فعل اور فاعل، فقط یہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. جس پہ کام واقع ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو یہ فعل کیا ہوگا؟ انٹرانزٹیو ورب ہوگا، فعل لازم کہلائے گا. لیکن جب ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے نزل، باب تفعیل میں نزل زید امرا، زید نے امر کو اتارا، تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کام، اتارنا، کام کو انجام دینے والا زید، تیسری چیز امر کہ خود جس پہ یہ کام واقع ہو رہا ہے. تو یہ متعدی بن جائے گا، ٹرانزٹیو ورب بن جائے گا. اور اسی طرح قرآن کی بعض آیتیں بھی ہیں، نزلنا القرآن، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو نزلہ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے یہ بھی متعدی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، ہم کہتے ہیں فارحہ زید، زید خوش ہوا. یہاں پہ ہمیں دو چیزیں بس سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک خوش ہونا کام، دوسرا کام کو انجام دینے والا زید. تو یہ لازم ہے. اس کو ہم جب باب تفعیل میں کنورٹ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ بن جائے گا فرح زید اباہ، زید نے اپنے باپ کو خوش کیا. تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ایک خوش کرنے والا کام، ایک خود کام کو انجام دینے والا زید جو کہ فاعل ہے، اور تیسری جس پہ کام واقع ہوا ہے جو کہ جس کو خوش کیا گیا ہے جو کہ زید کا باپ ہے. تو پس باب تفعیل کا بھی جو مین معنی ہے وہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم کو، فعل انٹرانزٹیو کو فعل متعدی بناتا ہے، یعنی ٹرانزٹیو ورب میں کنورٹ کرتا ہے. اور اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں جن میں یہ کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ ہم قطعت الحبل کہتے ہیں، قطعت الحبل یعنی جب ثلاثی مجرد میں ہو قطعت الحبل تو اس کا مطلب ہے میں نے رسی کو توڑا. لیکن جب ہم اس کو باب تفعیل میں کنورٹ کریں گے اور کہیں گے قطعت الحبل، تو اس کا معنی ہوگا میں نے رسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی بہت زیادہ اس کو توڑ دیا، بہت زیادہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے. تو یہ کبھی کثرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ باب افعال اور باب تفعیل ان کا جو مین معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم کو فعل لازم کو فعل متعدی میں کنورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ آگے آ جائیے باب مفاعلہ کے معنی کی طرف. باب مفاعلہ یہ مشارکت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کو دو بندوں نے مل کے انجام دیا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کاتبہ زیدن، کاتبہ زیدن. ثلاثی مجرد میں ہم کہتے ہیں کاتبہ زیدن، اس کا معنی ہے زید نے لکھا، اکیلے لکھا، اس کام میں زید کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، زید نے لکھا. لیکن جب ہم اس سے باب مفاعلہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کاتبہ زیدن امرن، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ زید اور امر نے ایک دوسرے کی طرف خط و کتابت کی، یعنی لکھنے والے کام میں یہ دونوں شریک ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف خط و کتابت کی ہے. تو جب باب مفاعلہ میں کنورٹ کریں گے تو یہ مشارکت کے معنی کو سمجھائے گا، یعنی یہ سمجھائے گا کہ دونوں نے مل کے کام کو انجام دیا ہے. ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. یہاں پہ مارنے والا کام فقط ایک بندے نے انجام دیا ہے، کس نے؟ زید نے امر کو مارا. لیکن جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے باب مفاعلہ میں تو معنی بنے گا ضرب زید
امرن یعنی زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، ٹھیک ہے، یعنی مارنے والے کام میں دونوں شریک ہیں، تو باب مفاعلہ مشارکت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ابھی آ جائیے باب مفاعلہ کے اگلے معنی کی طرف۔ اگلا معنی یہ ہے کہ باب مفاعلہ کبھی کبھار تعدیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعدیہ کے معنی میں استعمال ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی فعل لازم کو متعدی بنانے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو فعل ثلاثی مجرد میں انٹرانزیٹیو تھا اس کو ٹرانزیٹیو بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس بعد زید، اس کا مطلب ہے زید دور ہوا، زید خود دور ہوا، ٹھیک ہے، انٹرانزیٹیو ہے۔ یہاں پہ ہمیں دو باتیں بس سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک دور ہونے والا کام، دوسرا کام کو انجام دینے والا فاعل۔ اس سے بڑھ کے تیسری بات ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ۔ لیکن جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں باب مفاعلہ میں تو معنی بنے گا بعد زید عمرن، زید نے عمر کو دور کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ایک کام دور کرنا، دور ہونا نہیں، دور کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز فاعل دور کرنے والا زید، یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تیسری چیز جو سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے؟ جس کو دور کیا گیا ہے عمر، وہ بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جب ثلاثی مجرد میں تھا بعدا تو لازم تھا، انٹرانزیٹیو تھا، لیکن جب ہم نے اس کو باب مفاعلہ بنا دیا اور بعدا پڑھا تو کیا بن گیا؟ یہ متعدی بن گیا اور ٹرانزیٹیو ورب بن گیا۔ تو بس باب مفاعلہ جو ہے اس کا جو غالبی معنی ہے وہ کیا ہے؟ مشارکت ہے، اور کبھی کبھار تعدیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ آگے آ جائیے باب افتعال کی طرف۔ باب افتعال یہ عام طور پہ مطاوعہ کے لیے آتا ہے۔ مطاوعہ کا مطلب ہوتا ہے کسی اثر کو قبول کرنا، اثر پذیری کرنا۔ تو باب افتعال اثر پذیری کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، میں کہتا ہوں جماعت الجندہ، میں نے لشکر کو جمع کیا۔ لشکر کو جمع کرنا ایک کام ہے، اس کا اثر کب ہوگا؟ جب لشکر جمع ہو جائے۔ اثر پذیری کیا ہوگی؟ کہ لشکر جمع ہو جائے۔ تو جماعت الجندہ کا مطلب ہے میں نے لشکر کو جمع کیا، لیکن جب جمع کو باب افتعال کی طرف ہم کنورٹ کر دیں گے تو یہ اثر پذیری کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی یہ بتائے گا کہ جو میں نے جمع کیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جمع ہو گئے۔ مثال دیکھیں ذرا، جماعت الجندہ فاجتمعوا، میں نے لشکر کو جمع کیا، تو جمع کرنے کا اثر کیا ہے؟ انہیں جمع ہو جانا چاہیے۔ تو اس اثر کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اجتماعوا باب افتعال کو استعمال کیا۔ میں نے لشکر کو جمع کیا، پس لشکر جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اثر پذیری کو بیان کر رہا ہے۔ اور یہ اس کا نارملی عام طور پہ یہ معنی اس کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ مشارکت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ ایک کام میں اس کو کئی بندوں نے مل کے انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اختصم زید وعمر، یعنی زید اور عمر دونوں نے مل کے جھگڑا کیا، دونوں نے مل کے جھگڑا کیا، جھگڑا کرنے والا کام دو بندوں نے مل کے انجام دیا۔ یہ ہمیں باب افتعال سمجھا رہا ہے، اختصم زید وعمر۔ اور کبھی کبھی مبالغہ کے لیے آتا ہے، یعنی کام میں زیادتی کو شو کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اکتسب زید، یعنی زید بہت زیادہ کمائی کرنے والا ہے، تو یہاں پہ ہم کمائی کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بس آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے درس میں 4 ابواب جو ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب افتعال کے غالبی معنی جو کہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان معانی کو بیان کیا کہ جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے دروس میں
ہم باقی ابواب کے معانی کو بھی بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔